نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أسلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی ان میں جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 تلاوت کی ہے اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ مکافات عمل کا شکار ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد نصارہ ہے، دوسرا یہ کہ اس سے مراد مشرکین ہے۔ نصرانی بھی بیت المقدس کی مسجد میں پلیدی ڈال دیتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا اور مشرکین نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ والے سال کعبۃ اللہ سے روک دیا تھا، یہاں تک کہ ذی طویٰ میں آپ کو قربانیاں دینی پڑی اور مشرکین سے صلح کرنے کے بعد آپ وہیں سے واپس آ گئے۔ حالانکہ یہ امن کی جگہ تھی، باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی یہاں کوئی نہیں چھیڑتا تھا اور ان کی کوشش یہی تھی کہ ذکر اللہ اور حج و عمرہ کرنے والی مسلم جماعت کو روک دے۔ محترم ناظرین، یہاں مشرکین عرب کی اس بدخصلتی کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو مسجد حرام سے روکا، مکہ سے نکالا، حج وغیرہ سے بھی روک دیا، اور بیت اللہ میں بت بٹھا دینے سے بڑھ کر اس کی ویرانی کا کیا ہو سکتی ہے، خود قرآن میں موجود ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا ہو گیا انہیں کہ انہیں اللہ عذاب نہ دے؟ انہوں نے تو مسلمانوں کو مسجد حرام سے جانے سے روک دیا اور وہ بیت اللہ کے متولی نہیں ہے، متولی صرف متقی ہوتے ہیں۔
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو محترم ناظرین، اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، مشرکوں سے اللہ کی مسجدیں آباد نہیں ہوتی، وہ اپنے کفر کے خود گواہ ہیں، جن کے اعمال غارت ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، آخر تک یہ آیت ہے۔ ان لوگوں نے بھی کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے بھی روکا اور قربانیوں کو ان کے ذبح ہونے کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا۔ اگر ہمیں ان مومن مردوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا جو اپنی ضعیفی اور کم قوتی کی وجہ سے مکہ سے نہیں نکل سکے، جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو، ہم تمہیں ان سے لڑ کر ان کے غرض کر دینے کا حکم دیتے، لیکن یہ بے گناہ مسلمان پیس نہ دیے جائیں گے، اس لیے ہم نے سردست یہ حکم نہیں دیا، لیکن یہ کفار اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے۔ تو وہ وقت دور نہیں جب ان پر ہمارے دردناک عذاب برس پڑیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ مشرک لوگ نجس ہیں، اس سال کے بعد انہیں مسجد حرام میں نہ آنے دو۔ اور اس کے یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مشرک کانپتے ہوئے اور خوف زدہ مسجد میں آئے، لیکن برخلاف اس کے الٹے یہ مسلمانوں کو روک رہے ہیں۔ یہ مطلب بھی اس آیت کا ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو بشارت دیتا ہے کہ ان قریب میں تمہیں غلبہ دوں گا، اور یہ مشرک اسی مسجد کی طرف رخ کرنے سے بھی کپ کپانے لگیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی کہ جزیرہ عرب میں 2 دن باقی نہ رہنے پائیں، یہود و نصارہ کو وہاں سے نکال دیا جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس امت کے بزرگوں نے اس وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل بھی کر دکھایا۔ محترم ناظرین، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، ازلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے ایڈجیکٹو کی، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجد سے روکتا ہے۔ ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ اس میں اس ذات کا ذکر کیا جائے، اس بات سے وہ روکتا ہے۔ اب دیکھو اس کا کاز کیا ہے، مسجد سے اس لیے روکتا ہے کہ اللہ کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کی بربادی کی کوشش کرتا ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ان میں جانا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، انہی کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں اور مسلمانوں کے عبادت کرنے سے روک دیا جاتا تھا۔
حالانکہ وہ مسجد میں جا کے اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور ایک ایسا وقت آیا جب یہود مدینہ نے اور نصرانیوں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ گندی زبانیں استعمال کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کی، تکذیب کی، قرآن مجید کو جھٹلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو جھٹلایا. اب پھر دیکھیں، لہم فی الدنیا خزی، عرب سے یہودی نکالے گئے. یہ کتنی بڑی رسوائی ہے. ان کے مکانات تھے، محلات تھے، ان کے قلعے تھے، وہ عرب کی سرزمین میں طاقت پکڑ چکے تھے. جب انہوں نے مساجد الہی کی ممانعت کی مسلمانوں کے لیے، مشرکین مکہ نے، مشرکین عرب نے، اللہ رب العزت نے اپنے کلام سے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامی، مشرکین نجس ہیں، اس سال کے بعد انہیں مسجد حرام میں نہ آنے دو. اب اس وقت یہود و نصارہ کو حرمین شریفین سے دور رکھا گیا ہے، انہیں روک دیا گیا ہے. جو ان کی سلطنتیں تھیں، جو اپنے آپ کو باکمال لوگ اہل کتاب سمجھتے تھے، اولاد انبیاء سمجھتے تھے، اپنے آپ کو دنیا میں بہت زبردست جماعت سمجھتے تھے، اور اللہ نے انہیں لاڈو پیار بھی کیا. اللہ نے ان کے ساتھ انہیں فضیلتیں بھی دی ہیں اللہ نے اپنے وقت میں. لیکن لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں انہیں رسوائی ملی ہے، جلاوطنی ملی ہے، انہیں شکست فاش ہوئی ہے. اور ابھی دنیا میں یہود و نصارہ مکافات عمل کا شکار ہوئے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب تو آخرت میں ہے. جس طرح منع مساجد سے کیا تھا اور مساجد کو خراب اور برباد کر، یہ دو کوششیں تھیں ان کی. اللہ نے عذاب بھی دو دیے، دنیا میں بھی عذاب دیا، آخرت میں بھی عذاب دے دیا. اب اس وقت انتہائی افسوس سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کل مسلمانوں میں بھی فرقہ پرستی اتنی عام ہو چکی ہے کہ مسجد کے سامنے گیٹ پہ لکھا ہوتا ہے فلاں مسئلے کی مسجد ہے، فلاں کا داخلہ ممنوع ہے. کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں؟ 100 سال تک، پہلے ہجری جو تھا سال تھا، اس میں 100 سال تک میں آپ سے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، مسلمانوں کا کوئی مسلک تھا؟ صرف اسلام. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. ہم کن سیکٹزم کا شکار ہو چکے ہیں؟ مسلمانوں سے زیادہ باشعور قوم کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتی. اسلام کے قرآن نے اسلام کے ماننے والوں کو اور اللہ کے نبی کے حکمت بھری باتوں نے اتنا باشعور کر دیا ہے کہ انہیں اس سیکٹزم میں جانا ہی نہیں چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ بازی نہ کرو. قرآن و حدیث اللہ کی رسی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے مضبوطی سے انہیں تھامے رکھا تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ پرستی کی ان سازشوں سے، جو ہمارے غیروں نے ہمیں یہ سازشیں دی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے. اور ہم مسلمانوں میں یکجہتی کا درس دینا چاہیے. ہمارا خدا ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا بیت اللہ ایک، مسجد نبوی ایک. ہم سب پر 5 نمازیں فرض ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے. قرآن کے ایک کسرہ، فتح، ضمہ، نقطہ، ڈنڈے پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. تھوڑے سے فروعی اختلافات ہیں، ان کو برداشت کریں.
تاکہ امت مسلمہ طاقتور ہو اور دنیا پر اپنا غلبہ حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرقہ پرستی کی اس بیماری سے ہمیں دور و محجور رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔